السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے محبت بے ایمان ٹھہری۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی سٹوری سب سے پہلے ملے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ گھر میں ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا، اور کیوں نہ ہوتا خان ہاؤس کے بڑے بیٹے علی خان کی شادی جو ہونے والی تھی۔ ہر جگہ لڑکی ڈھونڈنے کے بعد آخرکار انہیں وہ لڑکی پسند آئی جو بہت مغرور تھی۔ لڑکی والوں نے رشتہ بھی بھیجا اور اب وہ لوگ جلدی شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، میں سلمیٰ اور ان کی بیٹی ہبہ اب سلمیٰ بیگم سے مائرہ کے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے آج ہم جب تاریخ رکھنے گئے تھے تب مجھے مائرہ بہت اداس لگی۔ شاید وہ اس رشتے پر دل سے خوش نہیں۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ زبردستی اسے ہمارے پاس لایا گیا ہو۔ نہیں بیٹا، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو فاخرہ آپا خود ہمیں بتاتی۔ اور یہ بھی سوچو، اگر وہ خوش نہ ہوتی تو آپا جلدی شادی کرنے کے لیے کیوں کہتی؟ میری بھولی اماں، آپ ہر شخص کو اپنے جیسا سمجھتی ہیں، تبھی آپ کو سب اچھے لگتے ہیں، مگر یہ بھی تو سوچیں آخر انہیں اس کی شادی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہبہ کی بات پر کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی، ہمیں اس کی ماضی سے کیا لینا دینا، اور اب وہ ہمارے گھر کی عزت بننے والی ہے، اور میں نہیں چاہتی تم اس کے بارے میں ابھی اپنے دل میں بدگمانی لے رہو۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لمبے گھنے بال، ڈارک براؤن آنکھیں، سانولی رنگت، زردار قد، اور بہت خوبصورت تو نہیں تھی، مگر اس کے لمبے گھنے بال ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنا جانتے تھے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو ہر دوسرے تیسرے دن ایک نئے لڑکے کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ وہ کم عمر تھی اور اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، مگر اس کے والد ارشد صاحب کو اس کی بھی فکر تھی، اس لیے انہوں نے مائرہ کا رشتہ اپنے دوست سے رشتہ دار سے طے کر دیا۔ کبھی کبھی ہم جلد بازی میں بہت سے فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، مگر اس لمحے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور ہم ساری زندگی ایسے پچھتاوے میں گزار دیتے ہیں۔ علی خان کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس کی والدہ احد خان کپڑوں کا کاروبار تھا اور وہ ہبہ ان کی دو ہی اولاد تھی۔ ان کے دادا رضوان کی آج کل طبیعت خراب تھی اور وہ اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو ہنستا بستا دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلمیٰ بیگم علی کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی اور آخر میں انہوں نے مائرہ کو پسند کیا۔ ہر طرف شادیوں کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ گاؤں سے سبھی رشتہ دار ان کے گھر چلے آتے، مگر سلمیٰ کے بیگم کے علاوہ سبھی اس کو رشتے پر اعتراض تھا، مگر وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ ہی کب تھی؟ یار علی، تو نے بھابھی کی تصویر دیکھی ہے؟ مطلب کیسی دکھتی ہیں، بات چیت کی کیسی ہیں؟ نہیں، مگر وہ جیسی بھی ہوگی اس کو بہت خیال رکھوں گا اور اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جیسا کہے گی سو ویسا ہی ہوگا۔ جمال جانتا تھا کہ علی ان لڑکوں میں سے تھا جن نے کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی خواہش کی تھی کہ اس کی شریک حیات نیک اور پارسا ہو، اس کا ماضی جیسا بھی ہو، مگر اس کا ساتھ پا کر بس اس کی محبت کو یاد رکھے۔ پھر شادی کے بعد سب سے پہلی دعوت تمہاری اور بھابھی کی میری طرف رہے گی، وہ مسکرا کر بولا، اور پھر چند باتوں کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے۔ علی کی شادی ہونے میں بس 10 دن رہ گئے تھے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں میں کارڈ تقسیم کر رہا تھا۔ اپنے والدہ کے بعد ایک وہی تھا جو اس رشتے پر خوش تھا۔ کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کتنی مشکل سے پاپا کو منایا ہے کہ وہ مجھے اپنی سہیلی سے ملنے دیں، اور میں پچھلے 15 منٹ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مائرہ ایک ادا
اداس ہی بولی۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ عاطف سے آج آخری دفعہ ملنے آئی تھی اور اسے اب اس پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے والد سے جھوٹ بول کر آئی تھی۔ ابھی وہ خود کو کوس رہی تھی جب اسے عاطف بائک پر آتا دکھائی دیا۔ ہیلو مائرہ، اس نے بائک سائڈ پر لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عاطف کا اب اس سے من بھر گیا تھا، پھر بھی اسے مائرہ کا اپنے لیے انتظار کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ مائرہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اس کے دوست یوسف کو بھی اپنی محبت کے پھانس رکھا تھا اور اس سے اپنی ہر خواہش پوری کروانے کے بعد اس سے اپنا تعلق توڑ دیا تھا۔ اب عاطف کو اسے برباد کرنا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے یوسف کو برباد کیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے آج تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، مائرہ نے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ ہاں کہو عاطف، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، پھر میں تم سے کبھی نہیں مل سکوں گی کیونکہ 10 دن بعد میری شادی ہے، مائرہ نے اداسی سے کہا۔ عاطف جانتا تھا مائرہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، تبھی اس نے کہا، پھر تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ جیسے رونے لگ کو تیار تھی۔ تم نکاح کر لو، پھر اس کے بعد تم اپنے شوہر سے طلاق لے لینا، تب تک میں اپنے گھر والوں کو قائل کر لوں گا، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اس نے گویا اس کا کام آسان کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ پھر اس نے عاطف سے کہا، تم مجھے اپنا لوگے نا عاطف؟ تمہیں اب بھی مجھ پر شک ہے؟ اگر تم سے شادی نہیں کرنی ہوتی تو میں تم سے یہ سب نہ کہتا، بلکہ تمہیں چھوڑ کرنے پر خوش ہوتا۔ پھر اس نے عاطف کو بھی اپنی شادی سے مدعو کیا اور چند باتوں کے بعد اپنے گھر چلی گئی۔ جھیل سی آنکھیں، بھورے کمر تک آتے بال، گلابی رنگت اور دراز قد، ہر شخص اسے دیکھ کر محبوب سا رہ جاتا تھا۔ اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، وہ اسکول میں ٹیچر تھی۔ ردا اور ردا کہاں ہو بیٹی؟ اگر عمر رسیدہ آدمی ہاتھوں میں کئی شاپر لیے گھر میں داخل ہوئے۔ آئی ابا؟ اور وہ اپنے کمرے سے نکل کر ہاں میں آئی اور ظرف صاحب کو ہاتھ سے شاپر لے کر انہیں کچھ ہی لمحے میں رکھ کر اپنے وہ پانی کا گلاس بھر کر ظفر صاحب کو تھمانے لگی۔ تمہاری امی نہیں نظر آ رہی، کہیں باہر گئی ہیں کیا؟ جی ہاں، وہ عارفہ آپا کے لیے کچھ سامان لینے گئی ہیں، وہ مختصر سا جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ ردا کے والد سرکاری ملازم تھا، اس سال کے آخر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی زندگی میں ردا کو اپنے گھر کا دیکھنا چاہتے تھے، مگر جب ان کے دوست نے گھر والوں سے منگنی ختم کی تھی، تب سے انہیں ردا کے رشتے کے لیے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور علی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج علی بہت خوش تھا کیونکہ اس کو اس کی ہمسفر ملنے والی تھی۔ دوسری طرف مائرہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ جب تک عاطف اپنے گھر والوں کو نہیں منا لیتا تب تک وہ علی کے ساتھ وقت گزارے گی۔ حالانکہ گلابی رنگ کا لہنگا پہنے اچھے سے تیار ہونے کے بعد وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کسی کو آج اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ پھر نکاح کے لیے مولوی صاحب اندر آئے۔ اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر خود کو علی کے نام کر دیا۔ پھر مولوی صاحب علی کے پاس گئے اور نکاح نامہ پر اس کی رضامندی کے بعد دستخط کروا لیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مائرہ کو اسٹیج پر علی کے ساتھ بٹھایا گیا۔ رخصتی کے وقت اس کے دونوں بھائیوں کی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ خوش تھی کیونکہ اسے اعتبار تھا کہ عاطف کی باتوں پر۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے بہت کچھ سمجھایا تھا، مگر وہ ایک بت کی طرح سب سے گلے ملنے کے بعد آرام سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر اسے ہال میں بٹھا دیا گیا۔ پھر اس نے اسے منہ دکھائی دی اور چند رسموں کے بعد علی کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی سب لڑکیاں اسے چھوڑ کر گئیں، اس لمحے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ اس نے ان زیورات اور بھاری جوڑے پر فٹافٹ رو ہی رہی تھی، تبھی اس نے پن کیا ہوا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور دھیرے دھیرے سارے زیورات اتارنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور علی اندر داخل ہوا۔ کچھ پل کے لیے اس کی چوڑیاں نکالتے ہاتھ رکے تھے،
مگر پھر وہ اپنا کام کرنے لگ گئی، جیسے اسے علی کی آمد سے خاص فرق نہ پڑا ہو۔ علی نے دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ ابھی تو میں نے آپ کو ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں اور آپ نے سارے زیورات اتار دیے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں اسے ہی آپ کو منہ دکھائی دے دیتا ہوں۔ وہ اپنے کوٹ کی جیب سے ایک موٹی ڈبیا نکالتے ہوئے اسے کھولنے پر اس میں سونے کی قیمتی نگینوں والی انگوٹھی نکلتی ہے۔ وہ مائرہ کے ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنانے کے بعد اسے دیکھتا ہے، تب وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیتی ہے۔ علی اس دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، پھر اسے بیڈ پر سلانے کے بعد خود سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی زیورات اتارنے کی۔ صبح سے بیٹھ رہی ہوگی، پھر سفر کی تھکن، اس کے بعد یہاں پھر جو رسمیں ہوئیں وہ الگ، تھکن سے بے ہوش ہو گئی ہوگی، پھر وہ دوسری طرف سو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ